بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، میرے ایمانی بھائیو، سیرت طیبہ کی آج کی مجلس آج ہم اس مجلس میں ایمان والوں کی قربانیاں کہ کن آزمائشوں اور کن مصیبتوں اور کن پریشانیوں کے بیچ سے ایمان والے گزر رہے تھے، اور کس طرح پہاڑ بن کر ان تمام حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ادھر مکہ کے مشرک اسلام کو روکنے کے لیے جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنی کوشش کی، اتنا زور لگایا، لیکن انہیں اپنی بات بنتے ہوئے دکھ نہیں رہی تھی. یہاں تک کہ ابھی پہلی مجلس میں آپ نے سنا کہ عتبہ نے کس طرح کی پیشکش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور آپ نے اس کی ان تمام باتوں کو کس طرح ٹھکرایا اور اللہ کا کلام سنایا، اور عتبہ کس طرح اللہ کے قرآن کو سن کر متاثر ہوا. جب ان تمام باتوں میں مکہ کے مشرک ناکام ہو گئے، مشرکوں کی کفر و شرک کے لیے یہ کاوشیں جاری تھی، اور ادھر ایمان والے مصیبتوں کے گھیرے میں ایمان اور یقین کا امتحان دیتے جا رہے تھے. کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، تو کسی کو تپتی دھوپ میں پتھروں پر لٹا کر پتھروں سے دبایا جا رہا تھا، کوئی بوری میں ڈال کر مارا اور پیٹا جا رہا تھا، اور کسی کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا. اور پیارے آقا حبیب کبریا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی جا رہی تھی. گردن مبارک میں چادر کے بل دیے جا رہے تھے، سر مبارک پر مٹی ڈالی جا رہی تھی. اتنا ہی نہیں، مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی کو حالت سجدہ میں سر مبارک پر رکھا جا رہا تھا. لیکن مشرکوں اور کافروں کی یہ ساری کوششیں ایمان والوں کے صبر و ہمت اور استقلال کے لیے ہمالیہ جیسے پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی. دوسری طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کرنے والوں کی تعلیم اور ان کی تربیت سے ایک پل بھی غافل نہ تھے. صحابہ کرام میں سے حضرت ارقم بن ابی الارقم کا گھر صفا کی پہاڑی کے پاس تھا، جو عام محلہ اور بستی سے ذرا دور بھی تھا، اور یہاں صحابہ کرام کا پہنچنا بھی آسان تھا. یہی گھر اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی تربیت گاہ یا خانقاہ تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرما کر انہیں نئی نازل ہونے والی آیات اور صورتیں بھی یاد کرواتے تھے، اور نئے احکامات سے بھی آگاہ فرماتے تھے، اور یہیں پر سچے کردار
اور اچھے اخلاق کی وہ تعلیم بھی دیتے تھے جس سے دنیا کا نقشہ بدلنا تھا، جس کے صدقے میں انسانوں کو ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے ہمدرد امیر اور بادشاہ ملنے والے تھے، جو جھونپڑیوں میں ٹوٹے بچھونے پر بیٹھ کر ایسی حکومت کرنے والے تھے جو کیسر و کسرا کے ظالمانہ نظام کی بنیادیں ہلا دینے والی تھی۔ اس موقع پر ہمارے ایک قاری کو ایک بار سورہ مزمل کا پہلا رکوع پڑھ لینا چاہیے۔ بس جس چیز کی تعلیم اس سورہ مبارکہ میں دی گئی اس کا عملی نمونہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس زمانے میں پیش فرما رہے تھے۔ قرآن کریم کے سائے میں ہونے والی اسی تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا کے کسی باطل طاقت کے آگے انہیں نہ جھکنے دیتی تھی، نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے آگے سرنگوں ہونے دیتی تھی، اور نہ دنیا کی بڑی سی بڑی لالچ انہیں اپنے در پر جھکا سکتی تھی۔ اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، خاندان، برادری سب کی جدائی ان کے لیے آسان ہو گئی تھی، بلکہ ان کے لیے ساری دنیا ہی وطن بن گئی تھی۔ خاندان، برادری، کسی چیز کی محبت ان کی پیروں میں زنجیر نہ ڈال سکتی تھی۔ ان کی زندگیاں اس شعر کی عکاسی کرتی ہیں، ہر ملک ملک ماں است کہ ملک خدائے ماں است۔ یہی وہ دن تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے صاحبزادے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کسی موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ظلم سے بچانے گئے، جہاں کافر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ انہیں زخموں میں ان کی وفات ہو گئی۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ یہی اسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ ہیں۔ وہ ابو حذیفہ نام کے ایک مشرک کی باندھی تھی اور اس نے ان کا نکاح حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے کروا دیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرما دی تھی۔ کافروں نے ان پر بھی بہت ظلم ڈھائے۔ یہ کافی عمر رسیدہ بوڑھی تھی، مگر ظالموں نے ان کی بوڑھی ہڈیوں کا بھی خیال نہ کیا، بہت ستایا، بہت مارا، آخرکار شہید ہو کر ہی چھوڑا۔ ان کی شہادت کے بارے میں دو قسم کی روایات آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دن یہ راستے میں چل رہی تھی کہ ادھر سے ابو جہل ملعون آ گیا، اس کے ہاتھ میں برچھا تھا جو اس بدبخت نے ان کے نازک جگہ پر مارا اور اسی جگہ شہید ہو گئی۔ دوسری ہے کہ کافروں نے ان کو گھیر لیا اور ان کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں کے ساتھ باندھ دی اور کہنے لگے اگر تو نے دین اسلام نہ چھوڑا تو دونوں اونٹوں کو مخالف جانب چلا دیں گے، اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں خدا کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پر ظالم مشرکوں نے دونوں اونٹوں کو مخالف جانب چلا دیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے دو حصے ہو گئے اور یہ سچا ایمان لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں پیش آئی، جس وقت اونٹ مخالف جانب دوڑے اس وقت اس ظالم نے برچا مارا تو یہ شہید ہو گئی۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی کافروں کی مار سہتے سہتے وفات پا گئے۔ یہاں غلام باندی، پردیسی، غریب اور کمزور مسلمانوں کا یہ تذکرہ سن کر کہیں آپ کو یہ خیال نہ آ جائے کہ بڑے گھر والے، اونچے خاندان والے مسلمان بچ گئے ہوں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوا، بس خاندان کی مضبوطی کی وجہ سے ان پر ہر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اپنے خاندان والے مشرک ہی کیا ظلم کے لیے کم تھے۔ بطور نمونہ کچھ ایسے حضرات کی قربانیوں کا ذکر بھی سنتے چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی آزمائشوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے شک مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن مشرکین نے ان کو بھی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ ایک اعتبار سے تو سب سے زیادہ انہوں نے ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ صرف
ایک وقت کا قصہ پڑھتے چلیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی سب سے بہادر ہیں۔ فرمایا نہیں، سب سے بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرمایا ایک بار حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر حتیم میں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک ہی خدا بنا لیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو چھڑانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اچانک کہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے اور کافروں کے مجمع میں گھس گئے، کسی کو مکہ اور کسی کو تھپڑ مارتے مارتے ان کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مارتے ہو تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ آیت اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے ایک بندے کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو اصل میں فرعونی خاندان کا تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں بتاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا وہ آدمی جو اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے؟ پھر قسم کھا کر فرمانے لگے وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رتبے کو کہاں پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ ایمان چھپا رہا تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی قصے کے بعد ہے کہ پھر لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، سب نے مل کر مارا، اتنا مارا کہ چہرے مبارک سوج گیا، بال نوچ لیے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لائے۔ سب کہہ رہے تھے کہ آج تو یہ بچ نہیں سکتے۔ شام کو جس وقت کچھ افاقہ ہوا، ہوش آیا، زبان مبارک ذرا چلنے لگی تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی اور اس پر قبیلے کے لوگ سخت ناراض ہو گئے اور انہی کی وجہ سے تو یہ حال ہوا ہے۔ پھر انہی کا حال پوچھتے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ حشر میں بھی اسی سے ملنے کی ہے دعا میری، نگاہ تیر جس کی بن گئی قضا میری۔ جس وقت لوگ ذرا ادھر ادھر ہوئے تو اپنی والدہ ام خیر صاحبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھنے لگے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا مجھے کچھ پتا نہیں۔ کہنے لگے آپ ام جمیل بنت خطاب سے پوچھ کر آؤ۔ اتنے میں ام جمیل خود ہی عیادت کے لیے آ گئی اور ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ فرمانے لگے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا دار ارقم میں ہیں۔ فرمانے لگے مجھ پر تب تک کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ ان کی زیارت نہ کروں۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، چلت پھرت بند ہو گئی، اس وقت ام جمیل اور والدہ صاحبہ نے سہارا دے کر ارقم بن ابی الارقم کے گھر پہنچایا۔ زیارت نصیب ہوئی تو ساری مصیبت ہی ہوا ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی آزمائش۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، وہ حالانکہ گھر سے کافی اچھے اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے حالات آئے کہ مکہ کی زمین ان پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی اور انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے نور سے منور فرمایا تو ان کا سگا چاچا حکم بن ابی العاص ان کا دشمن بن گیا اور اس نے ان کو رسی سے باندھ کر بہت مارا کہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ لیکن جس وقت انہوں نے ہمت اور دلیری سے فرمایا تیری مرضی، تو جو چاہے کر، میں اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا کر سکتا ہوں، تب اس نے مایوس ہو کر انہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی آزمائش۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے گھر کے آدمی تھے۔ ایمان قبول کرنے کے جرم میں ان کے چاچے ان کو بوری میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے، جس کی وجہ سے سانس رک جاتی تھی۔ جس وقت ہوش آتا تھا فرماتے لا اکفر ابدا، کفر تو کبھی نہیں کر سکتا۔ آخر کار ان کو بھی دین کو بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔
اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی آزمائی، ان کا واقعہ تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، جب ایمان کا نور نصیب ہوا تو انہوں نے ان کو رسی سے باندھ کر مارا، لیکن انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ مار کھا کر اسلام پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، یہ اپنے خاندان کے بڑے آدمی شمار ہوتے تھے، لیکن جب ایمان لائے تو سب دشمن ہو گئے اور سارے خاندان نے مل کر ستایا، مگر جب کوئی بات نہ چل سکی تو سب نے ان کی والدہ کو مشورہ دیا کہ تو کوئی ڈرامہ کر، شاید اس سے یہ دین چھوڑ دیں۔ ان کی ماں نے قسم کھائی، جب تک آپ یہ دین نہیں چھوڑتے میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی، بس دھوپ میں پڑی پڑی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ وہ 3 دن تک کسی طرح بھوکی پڑی رہی، یہاں تک کہ غش کھا کر بے ہوش ہونے لگ گئی۔ یہ اپنے والدین کی فرما برداری کے اعتبار سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح بدنامی کے ڈر سے یہ واپس پرانے شرک والے مذہب پر آ جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ پیاری ماں کیوں اس طرح ڈرامے کرتی ہو؟ اگر آپ کو ڈرامہ کر کے اسی طرح مرنا ہے تو ایک بار نہیں 100 بار 1000 بار مرے اور 1000 بار زندہ ہوں، میں حق تعالیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر اس نے مایوس ہو کر 3 دن کے بعد کھانا کھایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آیت ذیل انہی کے بارے میں نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو تم ان کی بات بالکل نہیں ماننا۔ میرے ایمانی بھائیوں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حرم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان توحید۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے غفار کے رہنے والے تھے۔ ان کو جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا، انہوں نے اپنے بھائی مکہ مکرمہ بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ مکہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اپنے بھائی کو خبر دی کہ جس وقت میں مکہ پہنچا کوئی ان کو شاعر اور کوئی کاہن کہہ رہا تھا، کوئی جادوگر اور کوئی مجنوں کہہ رہا تھا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ میں نے ان کا کلام سنا، وہ شاعری بھی نہیں اور اس میں کاہنوں جیسی کوئی بات نہیں، وہ تو بالکل سچی بات کہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی اور خود تیار ہو گئے، بیت اللہ شریف پہنچے، لیکن ڈر کی وجہ سے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کوئی پردیسی آدمی ہے، اس لیے ساتھ لے لیا، رات کو گھر رکھا، لیکن بات دونوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، تیسرے دن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر لے آئے اور اب کی بار مقصد معلوم فرمایا۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ اگلے دن ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ پہلی ملاقات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور خفیہ دین پر محنت کرتے رہو، پھر جس وقت آپ کو خبر ملے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کر دیا تب آپ بھی تشریف لے آنا۔ لیکن انہوں نے کہا جب تک ایک بار ان مشرکین مکہ کے درمیان توحید والا کلمہ پڑھ نہ لوں تب تک واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر یہی ہوا، انہوں نے حرم کے بیچ میں زور زور سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ سننا تھا کہ کافر ان پر ٹوٹ پڑے، مار مار کر حالت خراب کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے ان کے قبیلے کی اہمیت بیان کر کے بچانے کی کوشش کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دوسرے دن پھر توحید کا اعلان کر کے خود ہی مار کھائی اور تیسرے دن اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حرم پاک میں سورہ الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر اگرچہ کمزور جان والے تھے لیکن ایمان بہت مضبوط پایا تھا۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہاں کچھ کافر بھی تھے،
جو اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے اور قرآن پاک پر بکیاں کس رہے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا افسوس کبھی نے کوئی قرآن پاک سناتا، تب انہیں معلوم ہوتا قرآن پاک ہے کیا۔ اس پر صرف حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے میں سناتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر مشرکین کے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ پہلے تو کافر کچھ حیران سے ہو گئے کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں، لیکن جب احساس ہوا کہ سب کے سامنے حرم پاک میں اعلان کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ غصہ اور تیش میں آ گئے اور سب مل کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا اور پیٹا کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ حضرت بس کیجئے حجت پوری ہو گئی ہے۔ فرمانے لگے نہیں، جب تک سورہ رحمان پوری نہیں ہو جاتی تلاوت میں بھی بند نہیں کرتا، چاہے یہ کتنا بھی مارے اور پیٹیں۔ آخر کار سورہ رحمان پوری کر کے ہی تلاوت بند فرمائی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ حبشہ کی ہجرت کے بعد کا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے یہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے ولید ابن مغیرہ نام کے ایک بڑے مشرک کی پناہ لے رکھی تھی، اس لیے کوئی ان پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں کا رواج اور طریقہ تھا جب کوئی کسی کی پناہ لے لیتا پھر کوئی اس کو ستانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اچانک انہیں اس بات کا خیال آیا کہ میرے باقی ساتھی تو مکہ میں مارے کھا کھا کر اور اللہ کے دین کی خاطر مصیبتیں گلے لگا کر روحانی مزے لوٹ رہے ہیں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایک کافر کی پناہ لے کر کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے بھی مصیبتوں کے بھنور اور گرداب میں چھلانگ لگا دینی چاہیے۔ سیدھے ولید بن مغیرہ کے گھر گئے اور اس کو کہنے لگے آپ اپنی پناہ دینے کے اعتبار سے بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن آج میں آپ کی پناہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ تمہیں میری قوم میں سے کسی نے تکلیف تو نہیں دی؟ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں، بس میں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں رہنا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کا اعلان کعبہ کے پاس جا کر کرو۔ دونوں خانے کعبہ کے سامنے گئے جہاں مشرک پنچایت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ولید نے کہا یہ عثمان میری پناہ میں تھے اور آج میری پناہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بے شک ولید نے پناہ کا حق ادا کر دیا، لیکن میں خود ہی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد گھر کی طرف چلے۔ تھوڑی دور گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی مجمع لگا ہوا ہے۔ نزدیک جا کر معلوم ہوا عرب کا مشہور شاعر لبید اپنی نظم سنا رہا ہے اور اس نے یہ شعر پڑھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے فرمایا بے شک۔ اس نے دوسرا مصرع پڑھا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، اور ہر عیش ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس پر بھی فرمایا غلط، جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس پر شاعر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا یہ ہم میں سے ہی کچھ بیوقوف گمراہ لوگوں کی ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کوئی نیا ہی ہنگامہ بپا کر رکھا ہے۔ اس پر بات بڑھتی چلی گئی، آخر کار ایک مشرک نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر مکہ مارا جس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ ولید وہی موجود تھا، اس نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میری پناہ ختم نہ کرو، دیکھو آنکھ کا یہ کیا حال ہوا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی بھی میری پناہ میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، آج مار کھا کر جو مزہ آیا ہے وہ تو کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا، میری تو دوسری آنکھ بھی ایسی ہی مار کے لیے تڑپ رہی ہے۔ سچ ہے کہ یہ مصیبتیں جب راہی ایمان کو ایمان کو ملتی ہیں تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ درد بمشکل ملتا ہے، نیز میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ چلا ہے، کوئی اور زخم تازہ، کوئی اور ضرب کاری۔ صحابہ کرام کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں اس لیے ہلکی ہو گئی تھی کہ ایک تو ان کو آخرت کی عیش کا یقین کامل تھا، دوسرے وہ اپنے آقا
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پریشانی اور مصیبتوں کو بھی دیکھ رہے تھے، پھر ان کو اپنی مصیبت اور پریشانیاں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا ایک جھلک اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مصیبتوں کی ایک جھلک معجم طبرانی میں ہے۔ حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر کچھ بدقسمت لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال رہے تھے۔ اور اسی طرح دوپہر کا وقت آ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی بچی پانی لے کر آئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ اور ہاتھ دھوئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہاں روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم سی بیٹی سے فرمایا تو اپنے والد کے ہار جانے اور پست ہونے کا اندیشہ ہرگز نہ کرنا، یعنی مدد آ کر رہے گی اور اللہ کا دین بھی غالب آ کر رہے گا۔ طارق بن عبداللہ المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے اور پتھر مارتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا ہے اور جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہتا جا رہا ہے لوگوں خبردار اس کی بات نہ ماننا، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ کچھ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو لہب تھا۔ ایک اور راوی فرماتے ہیں کہ آگے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات کہتے جا رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتا اور یہ کہتا جا رہا تھا لوگوں اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تمہیں لات اور عزا سے دور کر دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف کوئی توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط نے ایک چادر لپیٹ کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دی اور پھر چادر کو تاؤ چڑھانے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آنے لگی۔ اسی وقت کہیں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے عقبہ کو دھکا مار کے دور ہٹایا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حمایت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایت کے لیے اٹھے تو سارے دن ٹوٹ پڑے، ان کا سر مبارک اتنا زخمی ہو گیا کہ درد کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک شرارت سوجی، کہنے لگا فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی وہیں پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو وہ اوجڑی اٹھا کر لائے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ڈال دے، اس پر سب سے بڑے بدبخت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈال دے، اس پر سب سے بڑا بدبخت عقبہ ابن ابی معیط اٹھا اور بدبخت
وہ گندی اوجڑی لے آیا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھا، اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر رکھ دی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ مشرکین کا جتھا بہت بڑا تھا اور وہ اس پر ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، جو اس وقت ابھی کوئی 4-5 سال کی بچی تھی۔ انہوں نے دھکا مار کر وہ اوجڑی گرائی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر دیکھا کہ کافر ہنس ہنس کر گر رہے ہیں۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کافروں کے لیے بد دعا فرمائی جو ہنس رہے تھے، سب بدر وغیرہ میں بری طرح مرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں مکہ مکرمہ میں 2 بڑے بدبخت پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا، ایک عقبہ ابن ابی معیط اور دوسرا ابو لہب۔ یہ دونوں میرے دروازے پر گند لا کر ڈالا کرتے تھے۔ نمونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، ورنہ اس عظیم ہستی کے حالات زندگی تو ایسے ہیں کہ پڑھتے رہیے اور آنسو بہاتے رہیے، ختم کرنے کے بعد بھی دل شکستہ اور قلب حزین کی آواز یہی ہوتی ہے کہ صبا چھیڑتی جا اس مدنی دل نشین کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان